وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاء اللہ، بہت خوب. جی نعت کون پڑھے گی؟ کوئی لڑکی ہے نعت پڑھنے والی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سونا جگ تے شاہ غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا وطن دکھیا دے غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن عقائد بیٹیاں کہندیاں سن عقائد بیٹیاں کہندیاں سن تیرا ساڈے غم آیا تیرا آمنا ساڈے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا جگ تے سردار گایا ہے کہ جدی کل کائنات روایا ہے جدی کل کائنات روایا ہے امت دا بن کے حکیم آیا امت دا بن کے حکیم آیا وطن دکھیا دے غم آیا سونا جگ تے شاہ غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا وطن دکھیا دے غم آیا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. تو اب سبق شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وعن جابر قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ ذرا واضح آواز نہیں آپ کی آ رہی. الفصل الثالث. تیسری فصل باب فضل الاذان و اجابت المؤذن کی تیسری فصل. جی. وعن جابر قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا مجھے سمجھ نہیں آئی. وان جابر قالا قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اب ٹھیک ہے. یقول ان الشیطان اذا سمع النداء. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جب شیطان اذان سنتا ہے بالصلاة ذهب ہاں حتى يكون ندا بالصلاۃ یعنی نماز کی اذان سنتا ہے. آگے پڑھیں. حتى بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروح. ذہبہ وہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے مقام روحا پر. قال الراوي والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين میلا. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ جو مقام روحا ہے نا وہ کتنا ہے مدینہ سے 36 میل پر، یعنی اتنا دور شیطان بھاگ جاتا ہے. اور بھائی ایسا پڑھے اتنا دور بھاگ جاتا ہے شیطان. کتنا دور چلا جاتا ہے مدینہ سے 36 میل. 36 میل. جہاں بھی اذان ہوتی ہے نا تو شیطان وہاں سے کتنا دور بھاگ جاتا ہے 36 میل. 36. ادھر ہم چونیا میں ہے نا، جب چونیا جامع ابی بکر میں اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے 36 میل. یہ کم از کم کتنا بنتا ہے؟ جتنا قصور ہے، جتنا ہم سے قصور ہے، جتنا قصور ہے اتنا دور نکل جاتا ہے. قصور جتنا دور. جی. رواہ مسلم. ہاں جی. وان کلمۃ ابن انا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا پڑھتی ہو. وان القامۃ ابن ابی وقاص قال انی لعند معاویہ. کالا قال انی لعند معاویہ. علقمہ بن ابی وقاص کہتے ہیں قال انی لعند معاویہ. وہ کہتے ہیں میں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اذا اذن مؤذن. اذا نے از ماضی پہ از آتا ہے. اچانک اذان دی اذان دینے والے نے. فقال معاویہ کما قال مؤذن. تو کہا معاویہ نے جیسے کہا ان کے مؤذن نے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے لگے. حتی اذا قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہاں تک کہ جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ تو معاویہ نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. فلما قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب اس مؤذن نے حی علی الفلاح کہا معاویہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. العلی العظیم. ٹھیک. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. اور کہا بعد اس کے جو کہا مؤذن نے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك. پھر معاویہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہوئے سنا. رواہ ابو داؤد. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم تھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فقام بلال ینادی فلما ینادی بلال اٹھ کر اذان دینے لگے. فقام بلال ینادی بلال اٹھ کر اذان دینے لگے. فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بلال خاموش ہو گئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ. من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ. آپ نے فرمایا جس نے یقین کے ساتھ ایسے کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اذان کا جواب دینا جنت میں داخلے کا سبب ہے. رواہ النسائی.
روایت کس کو؟ نسائی نے۔ وان عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن یتشہد قال وانا وانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو تشہد پڑھتے ہوئے سنتے، آپ کہتے آنا آنا آنا۔ ہاں، تشہد سے کیا مراد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی جواب ہے نا۔ لیکن جب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ سنتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کیا جواب دیتے؟ آنا، میں یعنی میں رسول ہوں، یا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد۔ ٹھیک ہے۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن اذن من اذن سنتی عشرۃ سنۃ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان دے 12 برس، کتنے برس؟ 12 لگاتار متواتر، وجبت لہ الجنۃ، اللہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وکتب لہ بتعظیمہ فی کل یوم 60 حسنۃ۔ لفظ واضح کر کے پڑھے، وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْظِیمِہ فی کل یوم 60۔ 60 حسنہ، اور لکھ دی جاتی ہیں اس کے لیے اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں، ولکل اقامۃ 30 حسنۃ، اور ہر تکبیر کے بدلے 30 نیکیاں۔ رواہ ابن ماجہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ اچھا، یہ مردوں کو تو ثواب مل گیا، عورتوں کو کیسے ملے گا؟ عورتیں تو پھر معروم رہ گئی، اس کا کیا جواب ہے؟ عورتوں کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیوں جی؟ مردوں کو تو مل گیا نا ثواب، 60 نیکیاں لے لی انہوں نے، جنت بھی لے لی مردوں نے، عورتوں کو بھی کچھ ملے گا؟ کوئی ہے جواب کسی کے پاس اس کا؟ عورتوں کو کچھ نہیں نہ ملنا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ کون بولی ہے؟ فریہ پہلے بھی بڑے جواب دیتی ہے۔ دیکھیں جی، عورتوں کو بھی ملنا ہے، گھر بیٹھی وہ اذان کا جواب دیں گی، وہ بھی 60 نیکیاں لے لیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، جتنا ثواب مردوں کو اس کے برابر عورتوں کو۔ بہت اچھا جواب ہے، چلے ماشاءاللہ آگے چلیں۔ وعنہ قال كنا نؤمر بدعاء، نہیں، آپ کی سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا منہ پیچھے رکھیں۔ وعنہ قال كنا نؤمر بدعاء عند اذان المغرب، نؤمر بالدعاء عند اذان المغرب، اسی سے روایت ہے ہمیں حکم دیا جاتا تھا مغرب کی اذان کے وقت دعا کرنے کا۔ راہ البیہقی فی الدعوۃ الکبیر، اس کو روایت کیا بیہقی نے دعوات الکبیر میں۔ امام بیہقی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دعوات الکبیر، اس کتاب میں یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے جی۔ باب فیہ فصلان، ماشاءاللہ، بابو نہیں پڑھنا، بابن فیہ فصلان، یہ وہ باب ہے جس میں 2 فصلیں ہیں۔ ہر باب میں کتنی فصلیں ہوتی ہیں؟ 3، لیکن یہ پہلا باب آ رہا ہے مشکات میں، اس میں فصل اول بھی ہے، فصل ثالث بھی ہے، لیکن فصل ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بابن فیہ فصلان، اس کی طرح ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ بابن، جی گروپ کے اندر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گروپ کے اندر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، صحیح صاف آ رہی ہے نا؟ بابن، جی سن لیں، اصل میں ہے ہاذا بابن، غور کریں بلکہ لکھ لیا کریں، ہاذا بابن فیہ فصلان، ہاذا مبتدا
महजूफ, बाबुन मौसूफ, फ़ी हरफ जार और ही ज़मीर मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतल्लक़ काइनुन के होकर ख़बर मुक़द्दम फ़सलान मुब्तदा मुअख़्ख़र ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर सिफ़त हो गई मौसूफ़ की, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ये ख़बर हो गई मुब्तदा हाज़ा महजूफ़ की, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये है सरफ़ नहव जी, तरकीब इसे कहते हैं। जिसको ये आ गई ना वो फिर मार नहीं खा सकता किसी किताब में। चलें अल-फ़स्लुल अव्वल। पहली फसल। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बिलालन युनादी बिलैली। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु रात को अज़ान दिया करते थे। फ़कुलू वशरबू। बिलाल रात को अज़ान देते हैं, तुम खाओ और पियो। हत्ता युनादी इब्न उम्मी मक्तूमिन। यहाँ तक कि अज़ान दे इब्ने उम्मे मक्तूम। काला व कान इब्न उम्मी मक्तूमिन रजुलु आमा। रजुलन आमा, रावी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीने आदमी थे। ला युनादी हत्ता युकाल लहु अस्बहतु अस्बहता। ला युनादी हत्ता युकाला, नहीं अजान देते थे यहाँ तक कि उसे लोग कहते और तूने सुबह की, तूने सुबह की, और भाई सुबह हो गई अजान दे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी मुस्लिम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि तहज्जुद की अजान का सबूत कोई नहीं, तहज्जुद की अजान का सबूत कोई नहीं। ठीक कहते हैं। किसी के पास है इसका जवाब? तहज्जुद की अजान का सबूत कोई नहीं। अब बोले हदीस आपके सामने है, हाँ? ये बिलाल कौन सी अजान दे रहे हैं? तहज्जुद की। और अब्दुल्ला बिन उम्मी मक्तूम ये कौन सी अजान दे रहे हैं? फजर की। ठीक है। जो कहते हैं ना कि तहज्जुद की अजान का सबूत कोई नहीं, उनकी दलील ये है कि इससे मुराद है रमज़ान की, रमज़ान में अजान, माह रमज़ान में अजान। ठीक है, इसलिए रमज़ान में सबूत है, इसके अलावा सबूत कोई नहीं। अजीब बात नहीं, अजीब नहीं इनके दिमाग। पहली बात ये है कि जो काम नबी से एक मर्तबा साबित हो गया वो उम्मत के लिए हुज्जत बन गया। वो उम्मत के लिए क्या बन गया? हुज्जत। नबी ने कितने दिन तरावियाँ पढ़ी? सिर्फ 3 दिन। हम क्यों पढ़ते हैं पूरा महीना? देखें, चले इससे मुराद अगर रमज़ान में रमज़ान ही है तो दी तो है ना, ठीक है, अमल तो है ना, नबी की ज़िंदगी में दी जा रही है, बिलाल दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे जो वज़न वाली बात है, मुझे दिखाएं इसमें रमज़ान कहाँ लिखा हुआ है? क्यों जी, इस हदीस में कोई रमज़ान का जिक्र है? कोई नहीं। बिलैलिन, रात के वक़्त कहाँ लिखा हुआ है कि वो रात रमज़ान की थी? सारा साल बंदे रोजे नहीं रखते, नफल रोज़ा जब दिल चाहे आप रख लें। अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। हदीस समझने की कोशिश किया करें, मुफ्ती ना बने, मुफ्ती ना बन जाया करें कि हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं। हदीस समझा करें। नबी अलैहिस्सलाम के कितने मुअज्जिन थे ये भी ज़रा बताएं? 2। कितने मुअज्जिन? 2। कौन कौन से? बिलाल, अबू, और एक तीसरा नबीना भी तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इब्ने उम्मे मक्तूम। ये किधर जाएगा? हाँ, 3 मुअज्जिन थे।
کتنے مؤذن تھے؟ بلال اذان دیتے تھے تہجد کی، عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے فجر کی، یہ دو مؤذن ہیں مدینہ کے، اور ابو معذورہ مؤذن ہے مکہ کا۔ اللہ آپ کو مکہ مدینے لے جائے، ذرا بات سمجھ لیا کرے۔ اگلے حدیث پڑھیں۔ وعن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں چلا دیا ہے۔ وعن سمرة بن جندب۔ اچھا میری بات سنیں، دین کا کام، دین کا کام، حدیث کا کام جو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے نا، وہ آنکھوں والے نہیں کر سکے۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ حدیث کا کام جو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے وہ آنکھوں والے نہیں کر سکتے، میں کہنا ہوں جم کے بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میری بات سنیں، امام بخاری وہ بھی تو نبی نہیں تھے نا، شروع میں نبی نے تھے یا نہیں تھے؟ بعد میں ان کی ماں نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اسی طرح وہ ایک سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی سعودی عرب، وہ بھی نبی نے۔ آگے چلیں، آیت من آیات اللہ، حافظ عبد المنان وزیر آبادی جو حافظ محمد گوندلوی کے شاگرد ہیں وہ بھی نبی نے تھے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی وہ نبی نے تھے، آگے ان کے شاگرد تھے حافظ محمد گوندلوی۔ حافظ محمد گوندلوی نے پورے پنجاب کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کو بخاری حافظ محمد گوندلوی نے پڑھائی ہے۔ میں نے بھی بخاری، ہاں جی، میں نے بھی بخاری حافظ محمد گوندلوی سے پڑھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ میری زندگی میں تو تھے ہی نہیں، وہ تو بچپن میں چھوٹا تھا، وہ فوت ہو گئے، میں تو ملا ہی نہیں ان کو، میں نے کیسے پڑھی ان سے بخاری؟ جو میرے استاد تھے نا حافظ عبدالرزاق صاحب، جنہوں نے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں شیوخ اور علماء کو بخاری پڑھائی ہے، میں نے بھی بخاری حافظ عبدالرزاق صاحب کے پاس سے پڑھی ہے۔ حافظ عبدالرزاق صاحب بھی نبینے تھے، وہ بھی نبینے تھے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا جو کام اللہ نے نبیوں سے لیا ہے وہ آنکھوں والے نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھیں بنی اسرائیل کے 3 بندے، ایک گنجا، دوسرا کوڑی، اور تیسرا نبینا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ایسے ہی ہے نا، تو وہ دونوں فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی، اور جو نبینا تھا وہ پاس ہو گیا۔ ایک دن میں حدیث پڑھا رہا تھا بخاری، تو ایک عالم میرے سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا استاد جی میں نے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریں۔ وہ کہنے لگا استاد جی ہم نے آج تک کوئی گنجا نہیں دیکھا جو شیخ الحدیث ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے کہنے لگا بتائیں، اگر کوئی ہے تو بتائیں، نام لیں۔ کہنے لگا میں نے کوئی گنجا نہیں دیکھا جو شیخ الحدیث ہو۔ اور میں نے کہا یار گنجا وزیر اعظم تو ہے، نواز شریف گنجا نہیں؟ کہنے لگا میں نے کوئی گنجا نہیں دیکھا جو قرآن کا قاری ہو، جو عالم دین ہو، جو شیخ الحدیث ہو، جو محدث ہو۔ میں نے کوئی کوڑا نہیں دیکھا جو شیخ الحدیث ہو۔ نبی نے تو میں نے بڑے دیکھے ہیں جو حدیث کے بھی شیخ ہیں، قرآن کے بھی قاری ہیں۔ قاری نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قرآن میں غلطی نہیں تھی۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 1965 میں، ادھر شاہی مسجد میں لاہور مصر کے قاری آئے، عبد الباسط بھی آیا، آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ عبد الباسط مصری، اور وہاں قاری نور صاحب بھی چلے گئے۔ اس وقت تو وہ فل جوان تھے قاری نور صاحب، عبد الباسط تو سرکاری مہمان تھا، یہ بھی گئے۔ عبد الباسط سے پہلے قاری نور صاحب نے پڑھا
عبد الباسط منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اب میں نے کیا پڑھنا ہے؟ حالانکہ اس کا طوطی بولتا تھا عبد الباسط کا، لیکن وہ نہیں پڑھ سکا قاری نور احمد کے صاحب کے سامنے۔ اللہ نے بڑا کام لیا نبینوں سے۔ چلے آگے۔ عبداللہ بن ام مکتوم بھی نبینہ تھا۔ وان سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمرہ بن جندب کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال، اذان و بلال، نہ روکے تم کو تمہاری سحری سے بلال کی اذان، ولا الفجر فجر المستطیل، اور نہ روکے تم کو فجر کاذب، فجر کاذب جو فجر صادق سے پہلے ہوتی ہے، ولکن الفجر المستطیر فی الافق، لیکن پھیلنے والی فجر کناروں میں، یعنی فجر صادق جب وہ زہر ہو جائے تو پھر تم رک جاؤ کھانے پینے سے۔ رواہ مسلم اب ولفظ سحری کا ٹائم ختم، روایت کے اس کو مسلم نے، ولفظہ للترمذی۔ ترمذی، ٹھیک ہے۔ وان مالک بن حویرث قال اتیت النبی صلی اللہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن حویرث کہتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انا وابن امین آنا میں آیا، وابن ام اور میرے چچا کا بیٹا آیا، لی فقال وابن ام لی میرے چچا کا بیٹا، بیٹا، اسے کیا کہتے ہو آپ؟ چچا کے بیٹے کو کیا کہتے ہو؟ مجھے تو نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میرا تو چچا کوئی ہے ہی نہیں، سکا چچا ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں جو چچا کا بیٹا ہو؟ چاچے دے پتر نو کی آندے ہو؟ میں نے پہلے ہی پتا سی یہ جواب آئے گا، کزن۔ کیا کہتے ہو؟ ہم نے تو کزن ہی سنا ہے۔ ہاں جی، چچیرا بھائی، اور چاچے دے پتر نو کی کہہ دیا جی؟ چچا داد بھائی، چچا زاد بھائی، تو وہ تو ہے ہی چچا زاد۔ ہاں، آج کل جو ٹشن چل رہا ہے وہ یہ کزن چلیں جی، ٹھیک ہے، چچا کا بیٹا۔ ہاں جی، فقال اذا سافرتما فاذنا، آپ نے فرمایا مالک جب تم دونوں سفر کرو تو تم دونوں اذان دو واقیما اور تکبیر کہو، فلیؤمکما فلیؤمکما، اکبرکما، تو تمہاری امامت کروائے تم سے جو بڑا ہے۔ رواہ البخاری۔ روایت کے اس کو بخاری نے، اس سے مسئلہ نکلا کہ دو بندے جماعت کرا سکتے ہیں، 3 تو کرا سکتے ہیں، 2 بھی کرا سکتے ہیں، 1 بھی کرا سکتا ہے۔ کل پڑھا تھا آپ نے، ایک بندہ جماعت کرا سکتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ آگے چلیں۔ وانہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مالک سے وسلم، روایت ہے فرمایا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تمہارا ایک اذان دے، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، پھر تم سے بڑا تمہاری امامت کروائے۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ چلیں چلیں، شاباش، پڑھیں۔ کالا ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک وسلم جب لوٹے غزوہ خیبر سے، یہ جو 7 ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ خیبر، سارا لیلتن آپ چلتے رہے پوری رات، حتی اذا ادرکہ القرا، حتیٰ اذا، ادرکہ القرا، یہاں تک کہ انہیں آ لیا نیند آ گئی۔ انسان سن نا، فرشتے نہیں سن، نبی بھی فرشتہ، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، نیند آ گئی۔ الرسا، الرسا، آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ الرسا، تاریش کس کو کہتے ہیں عائشہ؟ تاریش، نیند سے پہلے اونگ، رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں تاریش۔ الرسا یورس تاریش، الرسا۔ وقال بلال، وقال لبلال، وقال لبلال اقلا لنا اللیلہ، آپ نے فرمایا بلال کے لیے اقلا لنا اللیلہ، آج رات ہمارا پہرا دینا۔ اقلا، قلا یقلاؤ، قرآن میں آتا ہے نا قل من یقلاؤکم باللیل والنہار، 17ویں پارے میں، بلال آج تو پہرا دینا ہے ساڑا۔ فصلی بلال ما قدر لہ، تو بلال نے نماز پڑھی جو ان کے مقدر میں تھی۔
ونام رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے وسلم واصحابہ اور آپ کے صحابہ بھی سو گئے. فلما تقارب الفجر فلما تقارب الفجر، جب فجر قریب آ گئی، استند بلال الی راحلتہ، لو جی باب بلال نے ٹیک لگا لی اپنی سواری کی طرف. پہلے نماز پڑھتے رہے، جب فجر قریب ہوئی تو بابے اور بھی اکھ لگ گئی. موجہ الفجر، موجہ الفجر، فجر کی طرف رخ کر کے. فغلبت بلالا عیناہ، تو بلال کی آنکھیں بھی غالب آ گئی، بابا جی بھی سو گئے وہو مستند الی راحلتہ، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنی سواری کی طرف. فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال نہ بیدار ہوئے اللہ کے رسول اور نہ بیدار ہوئے بلال، ولا احد من اصحابہ اور نہ کوئی ایک آپ کے صحابہ میں سے، حتی ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ لگا ان کو سورج، مارا یعنی لگا، دھوپ آ لگی ان کو، دھوپ اور دھوپ لگ گئی. ہاں بشر تھے نا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظا، استیقاظاً، اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول سب سے پہلے بیدار ہونے والے. سب سے پہلے کون اٹھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس ڈیوٹی لائی سی وہ بابا نے ستا ہی رہا. ہاں اللہ کے رسول بیدار ہوئے، ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ گھبرا گئے فقال ای بلال، اور وہ اے بلال، او بلال. فقال بلال اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، یا رسول اللہ، بلال نے کہا اللہ کے رسول مجھے پکڑ لیا اس چیز نے جس نے آپ کو پکڑا، مجھے بھی نیند آ گئی، آپ کو بھی آ گئی، مجھے بھی آ گئی. قال اقتادوا، آگے فاقتادوا رواحلہم شیئا، آپ نے تم چلو اتھوں نکلو، فقتادو آگے پڑھے، رواحلہم شیئا، شیان، وہ لے چلے اپنے سواریوں کو، لے گئے اپنے سواریوں کو تھوڑا سا آگے، وہاں سے تھوڑا سا لے گئے، اوئے وہاں سے تھوڑا سا دور لے گئے. ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وامر بلالا اور آپ نے بلال کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، اس نے اذان کی، تکبیر کی، نماز کی. فصلی بہم الصبح، آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ سورج چڑھ جائے، طلوع ہو جائے، ہاں انسان کی جاگ کھل جائے تو جماعت فجر کی کرا سکتا ہے. فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز پوری کر لی، قال من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها، آپ نے فرمایا جو بھول جائے نماز وہ نماز پڑھے جب اسے یاد آئے، فإن اللہ تعالی قال واقم الصلاۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ لذکری. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. رواہ مسلم. اس کو روایت کیا مسلم نے. اس حدیث سے بڑے مسئلے نکلے لیکن اب ٹائم نہیں، آگے چلیں. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت، ہاں جب اذان کی تکبیر ہو جائے تو تم نہ اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کی کہی جائے، ٹھیک، فلا تؤتوها تسعون، تم دوڑ کر نہ ہو، بھاج کے نہ یا کرو، واتوها تمشون، اور آؤ چل کر، وعلیکم السکینہ، اور سکینت کو لازم پکڑو، اطمینان کو، بھاج کے نہ ہو اور آگے ٹھڈا تیرا آگے ڈگ پو نماز رہ جائے ساری تو تمہیں کو چکے بھی نہ جناب انہیں ڈگے پہنے. فما ادرکتم فصلوا، جو پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے وہ پوری کر لو. متفق علیہ. بخاری مسلم. وفی روایت لمسلم فإن أحدکم اذا کان یعمد إلی الصلاۃ، اذا کانا، یعمد إلی کیونکہ الصلاۃ، ایک تمہارا جب قصد کرتا ہے طرف نماز کی فہو فی صلاۃ، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. جب گھر سے نکل پڑتا ہے نا تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. لوڑ کڑی پجن دی نشن دی. وہذا الباب خال عن الفصل الثانی، اس باب میں تو دوسری فصل نہیں ہے. چلے الفصل الثالث ختم کرے. الفصل الثالث. عن زید بن اسلم قال ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ایک رات مکہ کے رستے میں. پڑاؤ الرسا رات کے آخری حصے میں ہے تاریخ. ووکل بلالا ان یوقظہم للصلاۃ، اور بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو جگائے اذان کے لیے.
فرکد بلال بلال سو گئے ورکدوا اور صحابہ بھی سو گئے حتی استیقظوا جب بیدار ہوئے یہاں تک کہ وہ بیدار ہوئے وقد طلعت علیہم الشمس تحقیق نکل آیا تھا ان پہ سورج سورج، دھوپ لگ گئی، فاستيقظ القوم لوگ بیدار ہوئے، فقد فزعوا وہ گھبرائے ہوئے تھے، فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان يركبوا کہ وہ سوار ہو جائیں، وہاں سے چلیں حتى يخرجوا من ذلك الوادي یہاں تک کہ نکل جائیں اس وادی سے، کیونکہ یہاں شیطان کا غلبہ ہے۔ وقال ان هذا واد به شیطان اور میں یہ ایسی وادی ہے جس میں شیطان ہے۔ فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي وہ سوار ہوئے یہاں تک کہ وہ نکل گئے اس وادی سے، ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم حکم دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ينزلوا کہ وہ اتریں وان يتوضؤوا اور یہ کہ وہ وضو کریں، وامر بلالا ان ينادي للصلاة اور حکم دیا بلال کو کہ وہ اذان دے نماز حکم دیا بلال کو کہ وہ اذان دے نماز کی او یقیم یا اقامت کہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس رسول اللہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ثم انصرف پھر پھرے وقد رأى من فزعهم ہاں؟ وقد رأى من فزعهم اور آپ دیکھ رہے تھے ان کی گھبراہٹ، شہبہ کی گھبراہٹ۔ قال یا ایھا الناس ان اللہ قبض ارواحنا اور میں لوگوں، اللہ نے قبض کر لی ہماری روحیں، ولو شاء لردها الینا اگر چاہتا تو اللہ ہماری روحوں کو لٹا دیتا ہماری طرف فی حین غیر ھذا علاوہ اس وقت کے، جو رب چاہتا تو پہلے ہی جگا دیتا، ہاں؟ اللہ نے سر پہلے نہیں جگایا، جب اس نے چاہا اس نے ہمیں جگا دیا، اٹھا دیا۔ فاذا رقد احدکم عن الصلاة جب سو جائے ایک تمہارا نماز سے او نسیها یا بھول جائے، ثم فزع الیها پھر وہ گھبرائے طرف اس کی، فلیصلیها پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اچھی طرح پڑھا کرو، سمجھ آئے، آواز آئے، فلیصلیها کما یصلیها فلیصلیها کما یصلیها فی وقتها چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جیسے نماز پڑھتا ہے اس کے اصل وقت میں۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق پھر آپ نے دیکھا وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف، فقال ان الشیطان اتی بلالا اور فرمایا بلال، شیطان آیا بلال کے پاس، اور لڑکیوں وهو قائم آج تک پڑھنا یاد آ گیا، اور وہ بلال کھڑے ہوئے تھے، یصلی فازجاہ بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فاسجاہ، شیطان نے بلال کو لٹا دیا، شاباش، کچھ آسرا کرے کرو نا میرے نال، اسجا یسجو مانا لٹانا۔ ثم لم یزل یہدیہ پھر شیطان ہمیشہ رہا بلال کو تھپکیاں دیتا جیسے بچہ تھپکیاں دیا جاتا ہے، کما یہدی الصبی صبی، حتی نام یہاں تک کہ بلال سو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بلال کو شیطان نے سلا دیا تھپکیاں دے دے کے، ہاں۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا پھر رسول اللہ نے بلال کو بلایا، فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو رسول اللہ نے بتایا، جو آپ نے بتایا نا، بلال نے بتایا، یا رسول اللہ شیطان آیا، انہیں میں لمحہ پاتا، انہیں میں تھپکیاں دیتی، انہیں میں نے سوایا، میں سو گیا، اور میں بلال نے دسیا۔ مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ہاں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کس کو؟ ابو بکر کو۔ فقال ابو بکر بس کہا ابو بکر نے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ نے بتایا بلال نے بھی ایسے ہی آ کے بتا دیا۔ رواہ مالک مرسلا روایت کس کو؟ مالک نے مرسل طور پر۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ مرسل حدیث کوئی بتا دے، میں نے لگتا ہے کہ میں تھک جاؤں گا پڑھا کے۔ ہاں، تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام سے روایت کرے، یہ ہے مرسل حدیث۔ آگے چلیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابن وسلم عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلتان معلقتان فی اعناق المؤذنین دو خصلتیں لٹکا دی گئی ہیں مؤذنین کی گردنوں میں، عنق کی جمع آناق، للمسلمین ہاں، فی اعناق المؤذنین، مسلمانوں کے مؤذنین کی گردنوں میں۔ چل سارا ترجمہ کیا کریں۔ صیامہم و صلاتہم ان کے روزے اور ان کی نماز۔ رواہ ابن ماجہ
روزے کے لیے کون جگاتے ہیں؟ مؤذن. نماز کے لیے مؤذن. روایت کیسے کوئی بھی نماز جانے. باب المساجد و مواضع الصلاۃ. لو جی کل بڑا باب ہے باب المساجد و مواضع الصلاۃ. کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. ہمارا جلسہ ہے نا سنڈے کو 5 تاریخ 5 جولائی ہمارا جلسہ ہے، اور جو ہماری فاضلہ ہے وہی کریں گی انشاءاللہ. جنہوں نے ادھر پڑھا ادھر پڑھایا اور جو اب پڑھ رہی ہیں وہ کریں گی اور انشاءاللہ زبردست بیان کریں گی. تو میری گزارش ہے گروپ کے اندر کہ آپ سب تشریف لائیں. جو قریب تحصیل چونیا کی رہنے والی ہیں وہ ضرور تشریف لائیں. تو اشتہار بن گیا ہے انشاءاللہ. ہم نے پوری عوام کو کھانا بھی دینا ہے انشاءاللہ. کہ انشاءاللہ 9 بجے شروع ہوگا اور 3 بجے تک پروگرام رہے گا. 3 بجے تک. ٹھیک ہے. ہماری بچیاں ہم نے بس ان کو ہی موقع دینا ہے جن بچیوں کا تعلق جامعہ ابی بکر کے ساتھ ہے. ہم نے ان کے ہی بیان کروانے ہیں، ان کی ہی تقریریں، نعتیں، نظمیں، تلاوتیں انہی کی کروانی ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے البلاغ.